غزالی بیان کرتے بشر بن حارث نسلی عمریں بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لوارث رہتے تھے۔ امام صاحب سے ملنے ہیں، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2000 دینار۔ فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر۔ غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا۔ پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم بن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس میں کالی روتے کیوں ہو؟ مانے لگے صرف فاطمہ نہیں رہی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ
اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا, اللہ نے پاک پیدا فرمایا, اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا, یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے, کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں, پاکیزگی کا پورا باغ ہے. پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے, ان کا سایہ بھی, ان کا پھل بھی, ان کی ٹہنیاں بھی, بولے تو صحیح یاد, ان کی ٹہنیاں بھی, ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مولا علی کہتے ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا. نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے, تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا, سجایا, سنوارا, کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے, جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی. اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بٹھا لیا. فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی, کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, محنت کرتے, جد و جہد کرتے, مشقت کرتے, یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں, حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے, مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے, کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں, من پسند غذائیں کھائیں. حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے, کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پونچھے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں. جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا, اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے, اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ دین کا سفر, یہ دین کی جد و جہد, یہ دین کی تھکاوٹ. آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے. لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں. وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں, انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے. تیری ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں, تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ. سمجھیے گا اس بات کو, امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام, اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, ہال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کوئی یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟
آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے. میں دکھاتا ہوں. میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا. لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے، ہم سن لیتے ہیں. آپ چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخا نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں. پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی. ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلا بچھا لیتی، مصلا، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر